حضرت عمر بن یحییٰ بن سعید بن عمر بن سعید نے حدیث بیان کی. انہوں نے کہا کہ مجھے میرے دادا جان نے خبر دی. پھر انہوں نے بیان کیا کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ طیبہ میں موجود تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور ہمارے ساتھ مروان بھی تھا، حکم کا بیٹا. اور حکم وہ شخص ہے فتنہ پرور کہ جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھی فرمائی تھی. اور اس وقت یہ مروان اپنے باپ حکم کی پشت میں تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کے باپ حکم کو مدینہ بدر بھی کیا تھا کہ یہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا. تو یہ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ بھی مسجد نبوی میں صحابی رسول تھے. میرے دادا جان فرماتے ہیں کہ میں بھی تھا اور مروان بھی وہاں پر موجود تھا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ کا گورنر تھا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے قال ابو ہریرہ سمعت الصادق المصدوق، میں نے صادق و مصدوق اللہ کے سچے اور سچے جانے گئے پیغمبر حبیب خدا محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. یقول، سرکار نے ارشاد فرمایا، ہلاکت امتی علی یدی غلمت من قریش، فرمایا میری امت کی ہلاکت قریش کے چند لونڈوں، چند بچوں، کم عمر لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی. قال مروان، مروان بول کر کہنے لگا، حالانکہ یہ سمجھ چکا تھا کہ اس سے مراد ہم لوگ ہی ہیں. اس نے کہا لعنت اللہ علیہم، ان لڑکوں پر نو عمر قریش قبیلے کے اوباشوں پر اللہ کی لعنت ہو. غلمتاً وہ بچے ہیں. فقال ابو ہریرہ، سرکار ابو ہریرہ نے فرمایا، لو شئتو، اگر میں چاہوں، ان اقول بنی فلان و بنی فلان، تو میں یہ بھی بتا سکتا ہوں وہ بنی فلاں ہے، بنی فلاں ہے، اس کے باپ کا یہ نام ہے اور بیٹے کا یہ نام ہے، باپ کا یہ نام ہے، بیٹے کا یہ نام ہے، باپ کا یہ نام ہے، بیٹے کا یہ نام. لفعلت، میں ایسا کروں. فکنت اخرج مع جدی الی بنی مروان، یہ راوی کہتے ہیں کہ میں اپنے دادا جان کے ساتھ، وہ دادا جو ابو ہریرہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں میں ان کے ساتھ وہاں گیا الی بنی مروان کے پاس، یعنی ان کی بنو امیہ کے ان لڑکوں کے پاس. حین ملکوا بالشام، جب ان کو شام کی حکومت مل چکی تھی. فَإِذَا رَآهُمْ غِلْمَانًا، جب ان کے لڑکوں کو دیکھا، بنو مروان کی طرف دیکھا، قَالَ لَنَا أَسَا هَؤُلَاءِ، تو فرمایا کیا یہ وہی نہیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ان یکونوا منہم، کہ یہ بھی ان میں سے کچھ ہیں. قلنا انت عالم، ہم نے کہا کہ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. یہ حدیث مبارکہ بخاری کے اندر ہے 7058، حدیث پاک کا نمبر ہے. یہاں پر محدثین کرام نے اس حدیث مبارکہ کی
خاصی لمبی تشریح بیان کی ہے۔ بہرحال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ایک اور حدیث مبارکہ مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حفظت من رسول اللہ وعاءین، میں نے 2 تھیلے اللہ کے رسول سے علم کے حاصل کیے ہیں۔ کتنے تھیلے؟ 2 تھیلے۔ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَسَّسْتُهُ، ان میں سے جو ایک تھیلا ہے میں نے اسے لوگوں میں پھیلا دیا، ایک حدیث لوگوں کے سامنے بیان کر دی۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جہاں تک تعلق ہے دوسرے تھیلے کا، فَلَوْ بَسَّسْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ، تو فرمایا اگر اس تھیلے میں سے ایک سنگل حدیث تمہیں بیان کر دوں تو میری بلعوم کو کاٹ دیا جائے گا، یعنی مجھے شہید کر دیا جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقال البلعوم مجرى الطعام، اس حدیث میں جو بلعوم کا لفظ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مجرى الطعام ہے، جہاں سے کھانا نیچے اترتا ہے اس کو کاٹ دیا جائے اگر ابو ہریرہ ایک حدیث بھی بیان کریں تھے تو۔ والآخر، اور دوسری چیز جو بیان کی ہے کقولہ یکون فساد ھذا الدین علی یدی غیلمۃ صفہاء من قریش، وہ الصادق المصدوق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ارشاد پاک ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اس دین کی بربادی قریش کے کم عمر لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی، اس دین کی بربادی۔ تو فرمایا وہ صفہاء من قریش، قریش کے بے وقوف کم عمر لڑکے، وکان ابو ہریرہ یقولو، ابو ہریرہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے لو شئت ان اسمیہم باسمائہم فخشی علی نفسہ فلم یصرح، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو فرمایا کرتے تھے اگر میں چاہوں تو میں ان اوباشوں کے نام بھی بتا دوں، لیکن آپ نے پھر بھی نام نہ بتائے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو ڈر تھا کہ یہ بنو امیہ والے میری گردن کو اتار دیں گے، میری گردن کو، کیوں؟ ان کے ہاتھ میں حکومت ہے، ان کے ہاتھ میں زور ہے۔ حضرت ابن حجر عسقلانی جو شارح بخاری ہیں فرماتے ہیں کہ یہ کنایتاً بیان فرمایا ہے ابو ہریرہ نے، صراحتاً بیان نہیں فرمایا، کیوں؟ آپ جانتے تھے کہ حکومت ان کے ہاتھ میں ہے اور طاقت ان کے ہاتھ میں ہے۔ وَقَدْ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُكَنِّي عَنْ بَعْدِهِ وَلَا يُصَرِّحُ بِهِ خَوْفًا عَلَى نَفْسِهِ مِنْهُمْ، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے نام اس لیے نہیں بتائے کہ آپ کو اپنی جان پر ان کے بارے میں ان کی طرف سے خوف تھا۔ کا قولہ ہی، جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگا کرتے تھے اعوذ باللہ من راس الستین و امارت الصبیان، حضرت ابو ہریرہ دعا کرتے اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، کس کی؟ 60 ہجری کے آغاز سے اور لڑکوں کی امارت، لڑکوں کی حکومت سے۔ کیوں؟ کہ جب 60 ہجری آئے گی تو یزیدی دور ہوگا، 61 ہجری میں جناب امام علی مقام
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سے پناہ مانگتے اور عرض کیا کرتے تھے یا اللہ اس سے پہلے پہلے ابو ہریرہ کو اٹھا لینا، اور اللہ رب العزت نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کو قبول فرمایا تھا۔ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں یشیر الی خلافت یزید بن معاویہ کہ یہ بات ابو ہریرہ کی یہ اشارہ کرتی ہے یزید بن معاویہ کی شخصی خلافت اور برائے نام خلافت کی طرف، لأنہا کانت سنتا 60 من الہجرہ، اس لیے کہ یزید کی حکومت جو ہے وہ 60 ہجری ہی کو آئی تھی۔ اور واستجاب اللہ دعا ابی ہریرہ، سبحان اللہ۔ حضرت عظیم محدث ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بار بار دعا کرتے تھے، اللہ نے ابو ہریرہ کی اس دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرما دیا، فمات قبلہا بسنہ، اس لیے آپ یزید کا دور حکومت آنے سے 1 سال قبل ہی انتقال فرما گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہلک الناس ھذا الحی من قریش، فرمایا اس قبیلہ قریش کے بعض افراد جو ہیں وہ میری امت کو ہلاک کریں گے، میری امت کے لوگوں کو برباد کر دیں گے۔ قالوا فما تأمرنا یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ ہمیں کیا حکم ہے اس بارے میں؟ قال لو ان الناس اعتزلوکم، ہائے کاش کے لوگ ان سے الگ ہو جائیں، ان سے الگ ہو جائیں۔ اس میں اشارہ مل رہا ہے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے کہ جب دین کو برباد کیا جا رہا ہو، جب امت محمدیہ پر حکمران ظلم و ستم کر رہے ہوں، جب اسلامی اقدار کو پامال کیا جا رہا ہو، جب اسلامی حدود کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہو، جب نبی پاک علیہ السلام کی مبارک سنتوں پر یلغار کی جا رہی ہو، تو اس پر لوگوں پر اس وقت لازم آتا ہے کہ اٹھ کھڑے ہوں ایسے حکمرانوں کے خلاف۔ اگر عوام اٹھ کھڑی ہو تو ظالم لازماً اپنے ظلم سے باز آ جائے گا۔ اس کی زندہ اور جاگتی تصویر اور مثال جو ہے الحمدللہ یہ طالبان کی حکومت کا پھر آ جانا ہے، اس لیے کہ انہوں نے کبھی بھی ظالم کی حکومت کے آگے گھٹنے نہ ٹیکے، اپنی گردن کو نہ جھکایا۔ سپر پاور ہونے کے باوجود بھی طاقتیں ہار گئیں۔ طالبان نے ثابت کر دیا کہ اللہ کا ارشاد سچا ہے کہ تم ہی غالب رہو گے، شرط ہے کہ تم اہل ایمان ہو، تم اہل ایمان ہو۔ اگر تم مومن ہو انتم الاعلون ان کنتم مومنین، یہ خدا کا حکم ہے۔ اگر تم مومن ہو تو پھر تم ہی غالب آؤ گے۔ قرآن کی آیت سچی ہے، طالبان اس کے شاہد گواہ ہیں، اور آج طالبان نے بتا دیا روئے زمین پر بسنے والے لوگوں کو کہ الحمدللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، کم کھانے والے، کم سونے والے، سادہ لباس پہنے والے، بھوک برداشت کرنے والے، وہ دنیا میں آج بھی سپر پاوروں پر بھی سپر پاور بن گئی ہے۔ الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک 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 الجہاد الجہاد لبیک الجہاد الجہاد آج دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ تو ارشاد فرمایا قال لو ان الناس اعتزلوہم،
کاش کے لوگ ان کا ساتھ چھوڑ دیں۔ اور اس میں اس بات پر بھی اشارہ ہے، اس بات کی طرف بھی کہ لوگ ان کا ساتھ چھوڑیں گے نہیں، یہاں تک کہ امام حسین کو بلوا کر آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور یزیدیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے نقل کیا ہے، یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان المراد بعد قریش وهم الاحداث منهم لا كلهم، فرمایا اس میں جو رسول اللہ نے قریش قبیلہ فرمایا، اس سے مراد پورا قبیلہ قریش نہیں، کیونکہ وہ تو سردار ہیں، ان میں تو بڑے بڑے سید ہیں قبیلہ قریش میں، اس کی ایک شاخ، اور اس میں بعض لڑکے نو عمر اوباش قسم کے، ان کے ہاتھوں سے امت مسلمہ کی بربادی ہوئی۔ یہ تیسری حدیث مبارکہ جو ابھی میں نے بیان کی ہے آپ لوگوں کے سامنے۔ اور چوتھی یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہلاک امتی علی یدہ غلمۃ من قریش، کہ میری امت کی ہلاکت قریش قبیلے کے 9 عمر لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی۔ قال مروان غلمہ کیا لڑکوں کے ہاتھوں میں ہوگی؟ قال ابو ہریرہ ان شئتا ان اسمیہم بنی فلاں و بنی فلاں، اگر تو چاہتا ہے، اور کہیں فرمایا ان شئتو، اگر میں چاہوں تو بتا سکتا ہوں وہ فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، وہ بنی فلاں بنی فلاں اور بنی فلاں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تعوذوا باللہ من راس السبعین و امارت الصبیان، ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ راس سبعین، اس سال کے آنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ ان تمام احادیث مبارکہ میں اشارہ ہے یزید پلید کے سیاہ دور کا، جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد شروع ہوتا ہے، جو 60 ہجری ہے۔ تو 60 ہجری جب آئی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ختم ہوا، یزید پلید کا دور شروع ہوا، تو وہ سیاہ دور تھا جس سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پناہ مانگا کرتے تھے۔